کہ کوئی حافظ قرآن آ رہا ہے، عالم دین آ رہا ہے، مفتی آ رہا ہے، محدث آ رہا ہے، مفکر آ رہا ہے، تو ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ میرا محترم بزرگ اور دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے اور اس کے اندر 4 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 5 قسمیں اٹھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ انسان، میں نے اس کو دونوں جہان میں سب سے زیادہ حسین، جلیل، خوبصورت بنایا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے، انسانوں کے لیے جس صیغے کا، جس لفظ کا استعمال کیا، عرش پر اپنی نورانی اور پاکیزہ مخلوق یعنی کہ فرشتے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ یہ سورج جو زمین سے میلہ میل دور ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کے لیے بھی اس صیغے کا استعمال نہیں کیا۔ وہ چاند جس کی دھیمی سی چمک سے پوری دنیا روشن ہوتی ہے، پوری رات چاندنی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کے لیے بھی، اس سورج کے لیے بھی، اس ستارے کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا، اس صیغے کا استعمال نہیں کیا جس صیغے کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا۔ لیکن افسوس ہے امت مسلمہ، ہے امت محمدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مرتبہ دیا، دنیا کی کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، نہ آسمان پر کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جتنی مخلوقات کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کن فیکون، وہ ہو گئی۔ لیکن جب انسانوں کی باری آئی، آپ نے مقرروں کے ذریعے سے سنا ہوگا، خطیبوں کے ذریعے سے سنا ہوگا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جب زمین سے آگ لے کر آؤ، مٹی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، ہوا دارا بنایا گیا، آدم کا پتلا تیار کیا گیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ہوتی، میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں۔ ہم نے سنا پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک آدم کا پتلا بنایا جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ بنایا جائے آدم کا پتلا، بلکہ خود بنایا ہے آدم علیہ السلام کا پتلا، جس کی ہم اور آپ اولاد ہیں۔ میں اگر دنیا کے کسی مورخ کی کتاب سے اپنی بات کو کہتا تو آپ میری بات کو غلط کہتے، دنیا کے کسی سائنسداں کی کتاب کو اٹھا کر اس سے اس بات کو کہتا تو شاید آپ میری بات کو نکار دیتے۔ میں جو اللہ کی کتاب ہے، کلام ہے، اس کلام اور کتاب کی ایک آیت کا ایک جملہ حافظات کے درمیان رکھتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے نہیں کہا کہ بنائیے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے جس میں ایک جملہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ میں نے اس کو پیدا کیا، بنایا بیدی اپنے ہاتھوں سے۔ مفسر اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، اس کا جو ظاہری ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے کو، حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز، سوچو اللہ نے کسی بھی مخلوق کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن افسوس سے افسوس آج ہمیں اپنی مقام و مرتبے کی قدر نہیں ہے۔ آج تو ہمیں ناچنے گانے والے گویوں کی قدر ہے۔ اگر آج اس گھر کے اوپر جہاں یہ محفل سجائی گئی ہے، مجلس سجائی گئی ہے، اگر کسی غیر شرعی غیر
دینی مجلس سجائی گئی ہوتی اور یہاں پر فنکشن رکھا گیا ہوتا تو یقین مانیے جو لوگ یہاں سے گئے ہیں جب تک آنے والا نہ چلا جاتا وہ نہ جاتے. اگر اس کو کھلے لفظوں میں یوں کہوں کہ اگر اس گھر اہل خانہ کے لوگوں نے یہاں پر کسی ناچنے گانے والوں کو بلایا ہوتا تو ناچنے گانے والا بعد میں آتا, گاؤں کے لوگ پہلے اکٹھا ہوتے, ناچنے گانے والا بعد میں جاتا, گاؤں کے لوگ ناچنے گانے والا پہلے چلا جاتا, گاؤں کے لوگ بعد میں جاتے, اس کے کیسا ناچا کیسا کیا تھا اس کے اوپر کمنٹ کرتے, بیٹھ کر گپ شپ کرتے. لیکن افسوس جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق میں سے جس کو سب سے زیادہ بہترین انسان بنایا بتلایا, اس کی آج ہمارے اور آپ کی نگاہوں میں کوئی قدر نہیں. میرا محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر ساری مخلوق سے اوپر کر دیا, سب سے اونچا مقام و مرتبہ کر دیا. دنیا کے اندر کئی لاکھ کروڑ مخلوقات ہیں لیکن انسان کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق میں سب سے اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقتہ بیدیہ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے سے اس کے مقام و مرتبے کو سب سے اونچا کر دیا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر ساری امتوں میں, ساری نبیوں کے امتوں میں اس امت کے مقام و مرتبے کو اور دوبارہ کر دیا. پہلے ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات کا لقب دے کر, اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کر کے ساری مخلوق پر اس امت, اس مخلوق کو فائز کیا. اور اس کے بعد پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر جس کے امتی ہونے کی دعائیں نبیوں نے کی, ساری امتوں پر اس امت کو فوقیت دی. اور پھر ان میں سے اس امت میں سے ان لوگوں کو آقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امتوں میں فوقیت دی جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, بتلا رہے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور ہماری نظروں میں سب کا کیا مقام و مرتبہ. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے قرآن کے حافظ, دین کے عالم, دین کے دائی, دین کے محافظ آئے ہیں قال اللہ قال رسول کی بات کہنے کے لیے, اور ہمارے پاس ان کی باتوں کو سننے کے لیے ذرہ برابر ٹائم. افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. ایک عالم دین, ایک حافظ قرآن, ایک داعی اسلام, ان کا محافظ, دین کا دائی ہمارے درمیان ہے, ہمارے درمیان موجود ہے, اور ہماری نگاہوں کے اندر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں, اس کی کوئی قدر ہی نہیں, اس کا کوئی ادب نہیں, اس کا کوئی احترام نہیں. بہت افسوس ہوتا. میرا محترم بزرگ اور دوستوں, باتیں بہت ساری کہنے کی ہے. میں ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قال اللہ قال رسول کی نسبت سے دین کے متعلق ایک محفل سجائی جائے تو حتی الامکان کوشش نہ کی جائے کہ کھانے کا نظم بعد میں رکھا جائے, کھانے کا نظم بعد میں رکھا جائے. پہلے جو ہم اپنے مہمان کرام آتے ہیں ان کی باتوں کو سن لیں. وہ اپنی بات کہنے کے لیے نہیں آتے, وہ تو قرآن کی, رسول کی, حدیث مبارکہ کی,
دین کی، شریعت کی، مذہب کی، دھرم کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے اور آپ کے زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں اس مسائل کو بتانے کے لیے آتے ہیں. ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بے حیائیاں، برائیاں، بدعات، خرافات، رسومات طرح طرح کی جنم لے رہی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچانے کے لیے آتے ہیں. آج جو شادی کا موقع، شادی کے موقع کے اوپر ہمارے معاشرے میں، سماج میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. کہیں ہلدی کی رسم ہے، کہیں پیلے کپڑے کی رسم ہے، کہیں ڈی جے باجے کی رسم ہے، کہیں اور کوئی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، نہ جانے کیسی کیسی رسم ہے. آج کے اس دور میں جس بچے کی شادی ہوتی ہے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جاتی ہے، مہندی لگائی جاتی ہے. خدا پاک کی قسم، جس بچے، اور وہ کیا ہوتا ہے، مہندی لگانے کے بعد جب بوڑھا بن جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں چلو مسجد میں جا کر 2 رکعت نمازیں شکرانہ پڑھ لو. بوڑھا بننے کے بعد ہوتا کیا، گھر والے بھیجتے ہیں چلو مسجد میں 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھ لو. شکرانہ پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن شکریہ کب ادا کیا جاتا؟ ہم نے کسی کو کوئی سامان دیا تب وہ شکریہ ادا کرتا ہے، تب وہ تھینکس کہتا، جزاک اللہ خیرا کثیرا کہتا، جزاک اللہ احسن جزا کہتا. وہ پہلے کہہ دیتا کام ہونے کے بعد، گفٹ ملنے کے بعد. ہم نے یہ کون سا طریقہ ایجاد کر لیا کہ نکاح سے پہلے شکرانے کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. شکریہ اس بات پر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اپنے معصوم کو صحیح سالم کروا دیا. پھر اس کے بعد جا کے شکریہ کی نماز پڑھو، دعائیں مانگو اور رکھے زندگی ہنسی خوشی بسر کرنے کے لیے. ایک چیز، دوسری چیز آج ہمارے معاشرے اور سماج میں پائی جاتی ہے، مہندی کا میں نے ذکر کیا. مہندی مردوں کے لیے ویسے بھی صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کر چلی جائے تو یہ حرام ہے. آج کے اس دور میں 99% ایسے بوڑھے بنتے ہیں جن کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی. اگر کسی کے ہاتھ پر مہندی لگی ہے تو پھر اس شخص کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر تمہاری 2 رکعت شکرانے کی نماز کیسے درست ہو گئی؟ اگر کسی شخص کے ہتھیلی پر بازار کی مہندی لگی ہوئی ہے تو پھر اس شخص کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر اس کی 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کیسے ہوئی؟ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں پایا کیا جاتا ہے، بچی کے نکاح ہے، جو بچی کے جہیز کا سامان ہے 1 رات پہلے بھیج دیا جاتا ہے. کس بنیاد پر بھیجا جاتا ہے؟ اس بنیاد پر ہم کو اور آپ کو اس بات کا علم ہے، یقین ہے کہ اگلے سیکنڈ کے لیے ہماری زندگی ہے کہ نہیں ہے. خدا پاک کی قسم، اللہ کے عرش کے نیچے اور اللہ کے فرش کے اوپر بیٹھا ہوتے رہا، میں نے اپنے آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے ایسے واقعات دیکھے اور سنے ہیں کہ کل آئندہ کل بچی کا نکاح ہونا ہے. آج شام کے وقت بچی کے سارے جہیز کے سامان کو بیچ دیا گیا بچے کے گھر پہ، اور رات گزری نہیں کہ بچی کا انتقال ہو گیا. رات گزری نہیں، بچی کا انتقال ہو گیا. اس پرفتن دور کے اندر بچی نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا، پھر اب باپ کا سارا جہیز کا سامان برباد. کہاں سے ایسے رسومات لاتے ہیں؟ جہیز ملعون سے تو ہے ہی، جہیز نام کی کوئی چیز شریعت کے اندر ملتی ہی نہیں، حضور کی سنت کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 11 شادیاں ہوئی. کتنے جہیز آپ کو ملے؟ ابو بکر نے حضرت عائشہ کو کیا جہیز میں دیا؟ حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، حضور کی بیوی ہے، کیا دیا جہیز میں؟ ہے کسی مورخ کے پاس کوئی تاریخ؟ حضور نے زینب کا نکاح کیا، رقیہ کا نکاح کیا، ام کلثوم کا نکاح کیا، جہیز میں کیا دیا؟
کسی مورخ کے پاس کوئی تاریخ ہے؟ لوگ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو نکاح کے اندر اللہ کے رسول نے جہیز میں ایک چارپائی دی اور ایک تکیہ دیا جس کے اندر حضور کی چھالیں بھری ہوئی تھی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو پھر یہ چیزیں کیوں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے حضرت رقیہ کو کیوں نہیں دیا، زینب کو کیوں نہیں دیا، ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھی؟ اگر تھی تو دیا کیوں نہیں؟ ہونا چاہیے سوال۔ آج کے اس دور میں ایک باپ اور اس کے دو بیٹیاں، ایک بیٹی کو باپ جہیز کے طور پر سارے سامان دے دے اور دوسری بیٹی کو کچھ نہ دے، سماج اور معاشرہ اہل خانہ رشتے دار بعد میں کوسیں گے، پہلے خود ہی ان بیٹی کوسے گی کہ ابا جان آپ نے فلاں بہن کو دیا، میری چھوٹی بہن کو دیا، بڑی بہن کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اور کیا وہ باپ اس بات کو سن کر اس کے دل کو تسکین پہنچے گی، سکون ملے گا اس کے دل کو؟ زمانہ اور معاشرہ الگ سے تنگ کرے گا۔ ایک بیٹی کو جہیز کے اندر سارے سامان دیے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو رحمت للعالمین ہے، جو عادل ہے، جس کو اہل عرب، مشرکین، کفار، یہود و نصارہ سب صادق اور امین کہا کرتے تھے، وہ اپنی 4 بیٹیوں میں ایک بیٹی کو جہیز دے، دین کو کیوں نہ دیتا؟ کیا وہ منصف نہ تھے؟ لیکن افسوس افسوس ہم نے تاریخ کو اٹھایا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، مجبوریاں تھیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دینے کی۔ میں اس کو جہیز نہیں کہتا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہماری استطاعت اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے نجی سامان کے انتظام کر سکتے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دی، آج دنیا سوچا پا گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کے اندر بڑا چیزیں دی ہیں، ہم بھی جہیز لیں گے، اس کی شریعت سے اجازت ملتی ہے، دوسرے پہلو کو دیکھتے نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم شادی و بیاہ کے نام پر جو چیز اسلام کے اندر ہے نہیں، اس کو اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں، اور جو چیز اسلام کے اندر ہے اس کو اسلام سے باہر کر رہے ہیں۔ آج کیا ہو گیا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نو اور بہنوں کو ایسے خرافات کو، رسومات کو ہمارے معاشرے اور سماج میں لا کر آئے دن ایک نیا رواج پیدا کر رہے ہیں۔ بہت کچھ کہنے کی باتیں ذہن کے اندر آ رہی ہے، لیکن ایک طرف نگاہیں آپ کے چہرے کے اوپر بھی ٹھیکی ہوئی ہے کہ ہر کسی کی آنکھیں نیند کی آغوش میں مست ہیں، اور کوئی چاہتا ہے کہ کب اجازت ملے ہم کو اپنی نیند پوری کی جائے۔ میرے گائے طریقے المبذرین نے کہا وہ خوانا سناتی، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ہماری شریعت ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اگر ہم وضو کے لیے ہمیں آدھے لوٹے پانی کی ضرورت ہے، آدھے لوٹے پانی سے ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا، پھر ہمیں پورا لوٹا پانی استعمال کرنے کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی۔ پھر شادی اور بیاہ کے نام پر جو دنیاوی خرافات ہم کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، یا پھر روپے پیسے جوڑے کے اوپر پھینکتے ہیں، اس طرح کی جو خرافات ہم اپنے معاشرے اور سماج کے اندر کہتے ہیں، اس کی ہماری شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، باہر آ جاؤ، یقین مانو یہ دنیا کا امتحان ہے۔ ہمارے پاس جو وقت ہے یہ لمحہ بہت چھوڑا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 60 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ 40 سالہ زندگی ہے۔ میں کبھی اپنی زبان کے اس لفظ کو لاتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں میری زندگی صرف اتنی ہے جتنی ایک اذان سے ایک نماز تک کی ہے، ایک اذان سے ایک نماز تک کی ہے۔ آج ہماری اذان ہو چکی ہے اور ہماری نماز پڑھنا باقی ہے۔ اذان کب ہوئی؟ بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے حافظ جی کو بلا لو، مولوی صاحب کو بلا لو، بچے کے کان میں اذان دے دے، دوسرے کان میں تکبیر کہہ دے۔ اذان تکبیر کہی جا چکی ہے، نماز
پڑھنا باقی ہے. کب اسرائیل آئے اس جسم سے روح کو لے کر چلے جائے, اس کے بعد نماز کا وقت متعین کر دیا جائے گا. اتنی سی زندگی ہے, لیکن اس اتنی سی زندگی کے اندر ہم ایسا اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر, دنیا کی خوشنمائیوں کے اندر دیوانے ہو چکے ہیں کہ اپنی آخرت کی زندگی کو بھول بیٹھے ہیں. اور موبائل تو ہمارے ذہن پر, ہمارے دل پر ایسا سوار ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہوتا تھا بچے کی جب ولادت ہوتی تھی تو ماں کہتی تھی, باپ کہتے تھے حافظ جی مولوی صاحب کو بلائیے کہ وہ بچے کے کان کے اندر اذان دے, تکبیر کہے. آج یہ ہوتا ہے جب بچے کی جنم ہوتا ہے, بچے کی ولادت ہوتی ہے, جنم لیتا ہے بچہ, تو ماں کہتی ہے, بھائی کہتا ہے, بھابھی کہتی ہے, خالہ پھوپھا ماموں کہتے ہیں کہ موبائل لو, فوٹو کھینچو, فلاں کو بھیجو. حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل مصور فی النار, ہر تصویر کھینچنے والا جہنمی ہے. اور آج تو ہمارا تصویر کھینچنا فیشن بن چکا ہے. کوئی ایسا اسٹیپ ہوتا ہی نہیں زندگی کا جس اسٹیپ میں ہم فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہ کرتے ہیں, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو یا دیگر کوئی ویب سائٹ ہو. ہر لمحے کا, ہر پہلو کا, ہر سیکنڈ کا اپڈیٹ سوشل میڈیا پر ڈالتے رہتے ہیں. اور سوشل میڈیا ہمارے مسلم سماج کے لیے اور خاص کر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اتنی مہلک وبا ہے, اتنی سخت بیماری ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ ہے ہی نہیں. بٹ افسوس کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں. آج ہماری مائیں اور بہنیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو ڈالتی ہیں, ایسے ایسے اپلیکیشنز, ایپس آتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنوں کے ویڈیوز کو سوشل میڈیا سے اٹھا کر پھر انہیں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. کہاں ہماری غیرت مر چکی ہے. ایک بات کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا جا رہا کیا کہ اے نبی پاک, آپ اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو حکم کر دیجیے کہ وہ پردہ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں پوری کائنات کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور ماں سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا. پھر بھی اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو حکم دے رہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہا کہ اپنی بیویوں کو کہیے کہ وہ پردہ کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جب حضور کی بیوی جو پوری کائنات کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں, ان کو پردہ کا حکم ہو رہا ہے, پھر ہم کو اپنے گھروں کی ماں اور بہنوں کو, بیٹیوں کو کس قدر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے, کس قدر کرنا چاہیے. آخر میں آج یہ مجلس سجائی گئی تھی نکاح کے متعلق, شادی کے متعلق. کل کو نکاح ہونا ہے. نکاح ایک وقت میں فرض عین ہے, ایک وقت میں واجب ہے, ایک وقت میں سنت ہے. اور نکاح سوالات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سنت ہے ہی, تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے. اما عائشہ کا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو طلحہ, حضرت ابو سعید, حضرت ابو حنظلہ, ان لوگوں کے مشورے پر نہیں ہوا. عبد الرحمان بن عوف ان لوگوں کے مشورے پر نہیں ہوا, بلکہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے نکاح کرے. تو یہ اللہ کا بتلایا ہوا طور ہے, طریقہ ہے, اصول ہے نکاح کرنا. دنیاوی کسی انسان کا اصول نہیں اور رول نہیں ہے. نکاح کے اندر ایجاد قبول, گواہ اور مہر, یہ چیزیں ضروری ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ غیر ضروری ہیں, وہ غیر ضروری ہے. وہ ہمارے خرافات کا جنسی
یہ ہماری ایجاد کر لیجیے، یہ ساری چیزیں نکاح تو صرف اور صرف ایجاد قبول گواہ اور مہر کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو وہ ولیمہ ہے، استطاعت کے مطابق ہے۔ آج کے اس دور میں ولیمہ بھی بڑے عام دام سے کیا جاتا ہے، چاہے کھانے کو کچھ نہ ہو، لیکن زمانے کی ترقیوں سے بچنے کے لیے قرض لے کر ولیمہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک خیر بات کو اس طرف نہ جائے۔ اور کیا ہے، شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شیطان کا باپ بھائی قرار دیا ہے جو لوگ وقت ہونے پر نکاح نہیں کرتے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عکاش، حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عکاش کیا تم نے نکاح کر لیا؟ حضرت عکاش نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس مال و دولت ہے؟ حضرت عکاش نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عکاش جب تک تو شادی نہیں کرے گا تب تک تو شیطان کا بھائی شمار کیا جائے گا، جب تک تو شادی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے وہ شخص جو نکاح کی عمر کو ہو جائے اور پھر وہ نکاح نہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس طریقے کے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں نکاح کے متعلق۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بچہ یا بچی نکاح کی عمر کو ہو جائے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے، نکاح کر دینی چاہیے۔ اس سے بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہے۔ نکاح رحمت ہے، برکت ہے، نکاح باعث حفاظت ہے۔ نکاح کے ذریعے سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ الغرض بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آئندہ کل نکاح ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی شرف قبولیت سے نوازے، اور دونوں عروس اور عروسہ دولہا اور دلہن کے درمیان پیار، محبت، الفت ہمیشہ باقی رکھے، اور جب تک ان کی زندگی اس دنیا کے اندر رہے ہنستے کھیلتے مسکراتے پیار کے ساتھ ان کی زندگی باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں دولہا اور دلہن کو دنیا و آسمان کی تمام طرح کی آفتوں سے، اذیتوں سے، بلاؤں سے، تکالیف دہ چیزوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔